السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشوراء فلما فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء افطر۔ رواه البخاری۔ محترم سامعین کرام، میرے پیارے بھائی اور دوستو، آج کی اس درس میں انشاءاللہ حضرات کے سامنے ماہ محرم کے روزے کی چند فضیلت کو بیان کروں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ماہ محرم کا روزہ رکھنا یعنی عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا، اگر آپ نہیں رکھیں گے تو اس پر آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت صحیح بخاری کے اندر کی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بصیام یوم عاشوراء، عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، رمضان کے روزے فرض ہو گئے، کان من شاء صام، تو جو شخص چاہتا تھا عاشوراء کا روزہ رکھتا تھا، ومن شاء افطر، اور جو شخص چاہتا تھا عاشوراء کو روزہ نہیں رکھتا تھا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ عاشوراء کا روزہ رکھنا واجب ضروری نہیں ہے، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے یہ روزہ رکھنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت بھی بیان کی ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت صحیح مسلم اور ترمذی وغیرہ میں بیان کی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان، رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، یعنی رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو محرم کا روزہ ہے۔ وہ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ، اور فرض نمازوں کے بعد میں سب سے افضل نماز اگر کوئی ہے صلاۃ اللیل، تو رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ماہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد میں سب سے افضل روزہ اگر کوئی ہے تو ماہ محرم کا روزہ ہے، تو اس سے بھی ماہ محرم کے روزے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت دوسری حدیثوں کے اندر کی ہے، صحیح سنن نسائی کے اندر، اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر وغیرہ میں کی ہے۔ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے حدیث روایت ہے، بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم 9 ذی الحجۃ و یوم عاشوراء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، و یوم عاشوراء، اور عاشوراء کا بھی روزہ رکھتے تھے، و ثلاثۃ ایام من کل شہر، اور ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھتے تھے، یعنی پہلے سوموار کا روزہ رکھتے تھے، اس کے بعد 2 دن اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کا عمل ثابت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ عاشوراء کا روزہ ہم اور آپ کیوں رکھتے ہیں یا کیوں رکھا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر بیان کی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینۃ وجدهم یصومون یوما یعنی عاشوراء، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں کو عاشوراء کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، کہ وہاں کے لوگ عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ قالوا هذا یوم عظیم، تو ان لوگوں نے کہا یہ بہت عظمت والا دن ہے، وهو یوم نجى الله فيه بموسیٰ،
اسی دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دیا تھا فرعون کے ظلم ستم سے، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون والوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ فَصَامَ مُوسَىٰ شُكْرًا لِلَّهِ، تو اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ أَنَا أَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْهُمْ، تب تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور زیادہ قریب ہوں ان لوگوں کے مقابل میں تو اس روزے کا رکھنے کا اور زیادہ مستحق ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، وہ روزہ رکھا اپنے بھی اور اس روزے کو رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو عاشورہ کا مراد روزہ رکھتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم ستم سے آزاد کیا تھا، نجات دی تھی اللہ رب العالمین نے، اور فرعون والوں کو سمندر کے اندر ڈبو دیا تھا۔ تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے۔ تو اسی طریقے سے جیسے مراب 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا روزہ، تو مراب کو چاہیے کہ مراب 9 محرم کا بھی روزہ رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کا روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، صحیح مسلم، ابن ماجہ و مسند احمد وغیرہ میں۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث روایت ہے، وہ بیان کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت الی قاتل لأصومن اليوم التاسع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ میں محرم کے 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا، لأصومن اليوم التاسع، یعنی محرم کے 9ویں تاریخ کے دن کا روزہ بھی رکھوں گا اگر میں زندہ رہا تو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال یعنی آنے والے محرم والا مہینہ آتے آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ تو اس حدیث سے بھی بات ثابت ہوئی کہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان کیا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس لیے مراد کو چاہیے کہ مراد 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 10 محرم کا یعنی عاشورہ کا بھی روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بھی بیان کر دی۔ تو آئیے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کر لیتے کہ اللہ رب العالمین آنے والے دنوں میں ہم اور آپ کو ماہ محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے گناہ کے کاموں سے، غلط کاموں سے، بدعت کے کاموں سے، شرک کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو زندہ رکھے اس دنیا میں اسلام پر رکھے، جو ہماری موت ہو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔